اب جب کافی مدت گزر گئی، کوئی بھی آتا کہ بنو اسرائیل کو آزار کہتا اچھا دے دوں، لیکن پھر جاتا۔ وَقَالَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يَصْنَعَ غَيْرَ هَٰذَا، کہنے لگا اچھا بس یہی دو معجزے ہیں تمہارے پاس، تمہارا خدا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نشانی ہمیں دکھا سکتا ہے؟ اچھا دکھاتے ہیں تمہیں۔ اب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا طوفان کی شکل میں، جراد کہتے ہیں مکڑی کی شکل میں، کمبل کہتے ہیں جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، ضفادع کہتے ہیں مینڈک، دم کہتے ہیں خون، یعنی پہلے تو عذاب ہی آیا کہ طوفان آیا۔ اچھا وہ سارے میں دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، کہتے کہ حضرت ہم بڑے عذاب میں ہیں، آپ دعا کریں رب نکشف عنا العذاب، یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے لیکن وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر بھی ایمان نہ لے آتے۔ اس کے بعد دوسرا عذاب یہ آیا کہ مکڑی آئی اور سب فصل چٹ کر کے کھا گئی۔ اب پھر آگے رونے لگ گئے، اور یہ ہم برباد ہو گئے، کہاں سے کھائیں گے، دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن وہ پھر اپنے کفر پہ اڑے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے سارے بدن میں جوئیں پڑ گئی، سر سے لے کر پاؤں تک جہاں ہاتھ لگائے جوئیں ہی جوئیں ہیں، پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادعو لنا ربک، اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے عذاب سے بچائے۔ آپ نے دعا مانگی، وہ عذاب بھی ٹل گیا، وہ پھر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا خون کا۔ وہ یہ تھا کہ اگر ڈول بھرتے نا جی تو ڈول خون سے، پانی کے بجائے خون نکلا، اگر گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون سے بھر جاتا۔ اچھا اگر وہی بنو اسرائیل کا کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا لیتا تو اس کے لیے پانی ہے، لیکن کوئی فرعونی اور قبطی لیتا تو اس کے لیے خون ہے۔ اتنی کھلی آیات آئی، آیات مفصلات، وَكُلُّ ذَلِكَ يَشْكُو إِلَىٰ مُوسَىٰ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ أَن يَكُفَّ عَنْهُ وَيُوَاسِقَهُ عَلَىٰ أَن يُرْسِلَ مَعَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہنے لگے مہربانی کریں عذاب ٹل جائے تو ہم بنو اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ فَإِذَا كَفَّ ذَلِكَ عَنْهُ أَخْلَفَ مَوْعِدَهُ، پھر وعدے سے پھر گئے۔ وَنَكَثَ عَهْدَهُ حَتَّىٰ أَمَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ بِالْخُرُوجِ بِقَوْمِهِ فَخَرَجَ بِهِمْ لَيْلًا، حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو، اب چھوڑ دو مصر۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ فِرْعَوْنُ وَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ مَضَوْا أَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب صبح کو جب دیکھا کہ سب بنو اسرائیل چلے گئے ہیں تو لوگوں کو دوڑایا کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تَبِعَهُ بِجُنُودٍ عَظِیمَةٍ کَثِیرَةٍ، ایک بہت بڑا لشکر اس نے مرتب کیا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْبَحْرِ إِذَا ضَرَبَ عَبْدِي مُوسَىٰ بِعَصَاهُ فَانفَلَقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً حَتَّىٰ يَجُوزَ مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے، چونکہ آگے دریائے نیل تھا تو اللہ نے دریا کو حکم دے دیا کہ جب میرا پیغمبر تم پہ آسا مارے تو تم 12 راستے بنا دینا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ خیریت سے گزر جائیں۔ اب اصل میں یہی ہے کہ جب جا رہے تھے تو ان کے اپنی جماعت نے کہا کہ حضرت ہم تو دوہرے عذاب میں آ گئے، ہمارے پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے دریا ہے، اگر ہم آگے جاتے ہیں تو پل تو ہے کوئی نہیں، ہم ڈوب جائیں گے، نہ کشتیاں ہیں، اور اگر رکتے ہیں تو پیچھے میں فرعون کا لشکر لوٹ ڈالے گا۔ تو آپ نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمیں راستہ دکھلائیں گے۔ انہوں نے کہا مت گھبراؤ، میرا اللہ جی میرے ساتھ ہے، جب اللہ ساتھ ہو ہمیں پھر کیا غم ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر موسیٰ علیہ السلام دریا میں آئے اور اس پہ اپنا عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، چونکہ قبیلے وہ 12 تھے نا تو ہر قبیلہ راستے سے گزرتا گیا۔ ثم التقى على من بقي بعده من فرعون واشياعه، اب اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ جب ایسا کریں کہ اس کے بعد جو فرعون آئے تو پھر تم مل جانا۔ فلما ان جاء موسیٰ علیہ السلام وصحابہ كلهم البحر ودخل فرعون وصحابہ التقى علیہم البحر، اب جب فرعون آیا تو وہی دریا جو تھا مل گیا۔ فلما جاوز موسیٰ البحر قال سمعنا نخاف ان لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه، اب جب چلے بھی گئے کہنے لگے پتہ نہیں یہ دریا تو مل گیا ہے لیکن پتہ نہیں فرعون بھی ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا۔
فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا کہ دیکھ لو یہ بدبخت مرا پڑا ہے جو کہتا تھا میں خدا ہوں. ثم مروا بعد ذلك على قوم يعتكفون على أصنام لهم. وہاں سے جب گزر گئے آگے آئے دیکھا کہ ایک قوم ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے. تو آپ کی قوم جو ہے نا ان کا بھی جواب پھر گیا. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان هؤلاء متبر ما هم فیہ. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام دیکھو نا جیسے دیکھیں کہ خدا ہے خدا کو دیکھ رہے ہیں اس کی بات ہمیں بھی تو کو خدا بنا دو نا ایسا. نعوذ باللہ. یعنی ابھی معجزہ دیکھ کے آ رہے ہیں لیکن قوم کو دیکھا تو بھی پھر گئے. اسی لیے حکم ہے کہ آدمی کبھی غلط مجلس میں نہ جائے کیونکہ اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جیسے اچھی مجلسوں کا اثر ہوتا ہے برائی کا بلکہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اچھائی کا تو پھر بھی کم ہوتا ہے. اب دیکھیں نا مثلا ایک مٹکا ہو دودھ کا اس میں اگر 4 قطرے بھی پیشاب کے ڈال دیں تو سارا حرام ہو جائے گا. تو اب 4 قطرے مٹکے پہ غالب آ جائیں گے لیکن مٹکا تو 4 قطروں پہ غالب نہیں آیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی غلط محفلوں میں جیسے باطل فرقوں کی ہیں منکرین حدیث کی ہیں اسی طرح جتنے باطل فرقے ان کی مجلسوں میں ان کی تقریروں میں ان کے پروگرام میں کبھی نہیں جانا چاہیے. قد رأیتم من العبر سمعتم ما یکفیکم. آپ نے کہا تم اتنی بڑی معجزات دیکھ چکے ہو تمہیں اب بھی خوف خدا نہیں ہے. وَمَضَىٰ فَأَنذَرَهُم مُوسَىٰ مُنذِرًا وَقَالَ أَطِیعُوا هَارُونَ فَإِنِّی قَدْ اسْتَخْلَفْتُهُ عَلَیکُم. آپ جب آگے چلے گئے پھر آپ نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر. اب میرا خلیفہ جو ہے وہ حضرت ہارون ہے آپ سب اس کی اتباع کرو گے. فَإِنِّی ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّی وَأَجْرٌ 30 یومًا یرجع الیہ. میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. فلما أتى ربه وَرَأَىٰ يُكَلِّمُهُ 30 يومًا وَقَسَّمَهُنَّ لَيْلَهُنَّ وَنَهَارَهُنَّ. 30 دن آپ نے رات دن روزے رکھے تاکہ ان کے اللہ کے کلام کے کرنے کے وقت اس کے لیے کے اندر کسی قسم کے جو صائم کی ہوا پیدا ہوتی وہ بھی نہ ہو. فَتَنَاوَلَ مُوسَىٰ مِن نَبَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَمَضَغَهُ. آپ نے ایک بوٹی کی کوئی لکڑی توڑی تاکہ اپنے دانتوں کو صاف کر لیں. فقال رب وَيَتَعُ لِمَا أَفْطَرْتَ وَأَعْلَمْ بِالَّذِي كَانَ. کہ تم نے کیوں افطار کر لیا اللہ جانتے. قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ارجع فصم عشرا ثم أتني. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں نہیں پتا کہ روزے دار کے اندر سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے وہ تو ریح المسک سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اب ایسا کرو کہ 10 روزے مزید رکھو. اب 10 روزے آپ نے مزید رکھے حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے تم میقات ربہ 40 دن 40 دن جو تھے نا وہ پورے ہو گئے. واللہ اعلم.